تو مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے بیچ حالات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں، اور اس کشیدگی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک بہت بڑی فوجی قوت بھی اکٹھی کی جا رہی ہے۔ چلے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں صدر ٹرمپ کے ان الفاظ سے شروع ہوا۔ انہوں نے خطے میں امریکی بحری بیڑے کو ایک نام دیا، خوبصورت آرماڈا۔ یہی وہ جملہ ہے جو اس پوری فوجی صف بندی کی کہانی کا آپ کے لیے مرکز ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ آرماڈا آخر ہے کیا؟ مطلب اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، اس کا اسٹریٹجک مقصد کیا ہے؟ اس پوری گفتگو میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہم بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے سمندر میں موجود اس آرماڈا کو، پھر ان کے فوجی اڈوں اور فضائی دفاعی نظام پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ کی پہنچ دنیا بھر سے یہاں تک کیسے ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ اس سب کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کوئی ڈیل یا پھر جنگ۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں اس ارمادہ کے سب سے نظر آنے والے حصے سے، یعنی بحری بیڑے۔ 12، جی ہاں، اس وقت خطے میں امریکہ کے کل 12 جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ یہ تعداد ہی اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی تعیناتی ہے، اور ان میں صرف ایک قسم کے جہاز نہیں، طیارہ بردار جہاز ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، آبدوزیں ہیں، مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ اچھا، اب ذرا ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کرتے ہیں، جو اس بیڑے کا دل ہے۔ اس کی طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس پر F-35 اور F-18 جیسے جدید لڑاکا طیارے ہیں جو سیدھا حملہ کرنے کے لیے ہیں۔ پھر ہیں EA-18G کرولرز، ان کا کام ہے دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو جیم کر دینا۔ اور پھر ہیں E-2D ہاکائز، جو سمجھے کہ آسمان میں پورے بیڑے کی آنکھیں ہیں، جو سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیڑے میں ہر جہاز کا اپنا الگ اور خاص کام ہے۔ یہ ایک ٹیم کی طرح ہیں۔ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ تو ہے اصل حملہ آور قوت۔ اس کے طیارے ایران کے اندر تک جا کر بغیر کسی اور ملک کی فضائی حدود استعمال کیے حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر۔ یہ سمجھیں کہ ایک آل راؤنڈر ہے۔ یہ کیریئر کی حفاظت بھی کرتا ہے، ٹام ہاک میزائلوں سے خود بھی حملے کرتا ہے اور میزائلوں سے دفاع بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈسٹرائرز کتنے اہم ہیں، اس کا اندازہ ان کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاماہاک کروز میزائل فائر کر کے زمین پر موجود ٹارگٹس جیسے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے پاس سٹینڈرڈ میزائل انٹرسیپٹرز بھی ہیں جو ہوا سے آنے والے خطرات سے بچاتے ہیں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے تھے تو انہی ڈسٹرائرز نے انہیں روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ آبنائے ہرمز جیسی اہم جگہوں پر اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی سمندر کی بات۔ اب ذرا زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جو امریکی فوجی اڈے اور فضائی دفاعی نظام موجود ہیں وہ اس پوری حکمت عملی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پورے مشرق وسطی میں امریکہ کے فوجی اڈوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان ایران کے بالکل قریب رکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کارروائی کرنی ہو تو رد عمل کا وقت یعنی رسپانس ٹائم بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، ایک بہت اہم سیاسی مسئلہ ہے۔ کچھ میزبان ممالک جیسے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی ہماری زمین ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور یہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ان اڈوں کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ تو جواب ہے نگرانی کے لیے۔ امریکہ یہاں سے اپنے غیر مسلح P-8 طیارے اور MQ-4C ٹرائٹن ڈرونز اڑاتا ہے۔ ان کا کام جنگ کرنا نہیں بلکہ صرف اور صرف ایران کی ہر حرکت پر نظر رکھنا ہے۔ اور نگرانی کے ساتھ ساتھ دفاع کو بھی بہت تیزی سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے امریکہ اپنے سب سے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم یعنی تھیڈ اور پیٹریٹ کو دنیا کے دوسرے کونوں سے، یہاں تک کہ ٹیکساس اور جاپان سے اٹھا کر مشرق وسطی لا رہا ہے۔ یہ سسٹم بہت مہنگے ہیں اور ان کی تعداد بھی محدود ہے۔ اتنی مہنگی اور مشکل تعیناتی کا مطلب ایک ہی ہے، امریکہ ایران کی طرف سے کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی کے لیے بہت سنجیدگی سے تیاری کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی صرف مشرق وسطی میں موجود فوج تک محدود نہیں ہے۔
امریکہ کی پہنچ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ دنیا کے دوسرے کونوں سے بھی یہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ڈیگو گارشیا کا جزیرہ ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں امریکی آپریشنز کے لیے ایک اہم مرکز رہا ہے۔ پچھلے سال ہی ایران کو ایک پیغام دینے کے لیے یہاں B-2 اسٹیلتھ بمبر بھیجے گئے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں موجود B-1 اور B-2 بمبر وہیں سے اڑان بھر کے ہوا میں ہی ایندھن بھرتے ہوئے سیدھا ایران تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا ماضی میں ہو بھی چکا ہے، تو یہ کوئی نئی بات۔ اور ایک امریکی اہلکار کا یہ بیان آپ کہہ لیں کہ پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایرانی حکومت کو یاد دلاؤں گا کہ صدر کے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ سفارتکاری کے علاوہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر۔ مطلب پیغام بالکل صاف ہے کہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ تو اتنی بڑی فوجی طاقت اکٹھی کرنے کے بعد آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب ہو کس لیے رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ پوری فوجی تعیناتی ایک بہت ہی ہائی سٹیکس یعنی اونچے داؤ والی پریشر مہم ہے۔ اسے ایک خاص نتیجے تک پہنچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ صرف فوج دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ خاص نتیجہ کیا ہے؟ سرکاری طور پر جو مقصد بتایا گیا ہے وہ ہے ایران پر میکسیمم پریشر یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا۔ اور یہ دباؤ کیوں؟ تاکہ ایران کو اس کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک نئی ڈیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ تو یہ جو ساری فوجی طاقت ہے یہ دراصل سفارتکاری کو کامیاب بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کے اپنے الفاظ اس میں ایک غیر یقینی کا پہلو ڈال دیتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اس سفارتی کوشش کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمیں آخری اور سب سے پریشان کن سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر سفارتکاری میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے، تو کیا یہ شدید فوجی دباؤ ایک بڑی علاقائی جنگ میں بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں، اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔